اللہ کا نام ہے القادر اور غوث پاک کا نام عبد القادر. اللہ کے ناموں میں یہ القادر جو ہے نا، اس میں ساری صفات آ جاتی ہیں، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ وہ القادر ہے. اس کے جلوے دیکھنے ہوں تو عبد القادر کو دیکھ لو اور اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. حضرت سیدنا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب یزدانی، شہباز لامکانی، جامع الاسرار والمعانی، قندیل نورانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم. سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ. مادر زاد، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. پورے گیلان، یہ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ مضافات میں، جیلان بھی کہتے ہیں. گیلان بھی جو پاکستان میں گیلان بن گیا وہ نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے، وہ دن میں روزے رکھتا ہے. آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے اپنے شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا، یہ بچہ دن کے وقت کھاتا پیتا نہیں ہے، مغرب کے بعد کھاتا پیتا ہے، کہ اس کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی تو نہیں؟ لگتا ہے مجھے جیسے روزے رکھتا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں. اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہے. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے. افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ تمام کے تمام امام بخاری پہ متفق ہیں، تو اس وجہ سے ہم امام بخاری کو مانتے ہیں، تو پھر شیخ عبد القادر کی ولایت کیا آپ انکاری ہیں یا اقراری ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت تو اس پہ متفق ہے نا. نہیں، یہ تو ٹاپک لگا ہوگا نا. شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے ہیں. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. نہیں، میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے. اچھا، ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اویل کر رہے ہیں. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے، ایک یونیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس. دیکھیں آپ گڑی شاہو کے محلے کی ٹیم کا وکٹ کیپر، اس کو اٹھا کے آپ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر سے تو نہ کمپیئر کریں نا بھائی. کہاں امام بخاری اور کہاں یار یہ اپنے اپنے زمانے کے باپا جانی. صحیح، ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم باپا جانی ہوں گے، دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اگر کی بھی ہے تو میرے بھائی اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ عبد القادر جیلانی کے پروگرام میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے. انجینئر صاحب کی ویڈیو 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو اب بتاؤ غوث اعظم کون ہوا؟ اگر یہی دلیل ہے تو یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ کہ دین کو کنٹریبیوشن کیا کی. دین کو کنٹریبیوشن اگر یہ ہے وہ 70,000 لوگوں سے لکھ رہے تھے، میری تو ویڈیوز ملین میں جا رہی ہیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں تعداد کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی کنٹریبیوشن بتائیں. کنٹریبیوشن میں بتاتا ہوں. امام بخاری کی کنٹریبیوشن تو یہ پڑھی ہوئی ہے. دنیا کی کسی لائبریری میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کنٹریبیوشن پڑھائی جاتی ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. ایک عالم دین تھے، آئے، نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی کا جو دین انہوں نے سمجھا وہ آگے سکھایا، دنیا سے چلے گئے. دیٹس آل. ان لوگوں کا کیا لینا دینا امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، یہ پہلے 300 سال کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کنٹریبیوشن کی ہے نا دین کو. بعد میں تو لوگ قیامت تک آئیں گے. صرف عبد القادر جیلانی نہیں ہے. عبد القادر جیلانی سے پہلے امام غزالی ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے 500 سال بعد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بھی پیچھے جائیں گے. تو یہ لوگ مطلب علماء دین ہے. دیٹس آل. مانتے ہیں نہ ماننا کوئی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے والد اور والدہ کی شادی ہوئی تھی، نکاح محمدی پڑھا گیا تھا. اس کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے اور وہ پیدا ہوئے، ان کے کان میں اذان دی گئی، ان کے ختنے کروائے گئے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا گیا. پھر انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. پھر ان کی شادی ہوئی، نکاح پڑھایا گیا. اس کے بعد ان کے بھی بچے پیدا ہوئے. پھر وہ فوت ہو گئے. پھر ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں غسل دیا گیا، پھر دفنا دیا گیا. ایک بندہ تھا دنیا میں آیا چلا گیا.
یہ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ابھی مانتے, اسی طرح ہی ہوا تھا ان کے ساتھ. میں ابھی دوبارہ اسی سوال پہ میں تھوڑا خود بھی کنفیوز ہوں کہ آپ نے کہا کہ امام بخاری ان کو ہم اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ اہل سنت ان پہ متفق ہے اور دین کو کنٹریبیوٹ کیا نا. تو عبد القادر جیلانی کو میں نے بتایا نا, ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا, فوت ہو گیا. نہیں, اہل سنت ان کی ولایت کے قائل ہیں, پوری کی پوری اہل تو سنت. ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں, میں نے کب کیا میں نہیں مانتا. آپ ان کو ولی میں بھی, میں ناٹ بھی. واللہ عالم. میں نوٹ بھی کس سینس میں, اور اس کی میں وجہ بھی یہ کہ میں نے بتایا نا کہ میرے بھائی اگر کسی آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ عبد القادر جیلانی کو ولی ماننا دین کا حصہ ہے, تو پھر میں مجھے انٹرسٹ نہیں نا اس بندے سے. آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا. عبد القادر جیلانی سے پہلے کے جو 500 سال کے مسلمان تھے, اگر عبد القادر جیلانی کو ماننا دین کا حصہ ہوتا تو وہ پہلے 500 سال کے جو مسلمان تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ عبد القادر نے پیدا ہونا ہے دنیا میں. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے لیے کیا کیا, دین کو کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی کہ جس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑے. امام بخاری کو تو مجھے ماننا پڑتا ہے نا کہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا, حدیث کی کتاب دی. اگر اس طرح کا کوئی تحفہ انہوں نے آپ کو دیا تو مجھے بتائیں, میں آج سے ماننا شروع کر دیتا ہوں. یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ محدثین جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا, نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھ کر مینیجبل فارم میں آپ کو کورس میں دیں. آج درس نظامی کے کورس میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ تھا تو اس کی کنٹریبیوشن نظر آتی نا. ٹھیک ہے نا. ہاں, ولی تھا یا نہیں تھا, میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے بھائی عمران خان صاحب ولی اللہ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ولی اللہ ہوں. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ دین کے اعتبار سے کیا کنٹریبیوشن ہے. میرے نزدیک دین کے اعتبار سے ان کی کوئی ایسی انٹرنیشنل کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ دین کھڑا ہوا ہو. وہ خود بھی فالوور تھے. اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ امام غزالی جو عبد القادر جیلانی سے بھی بڑے ہیں, اچھا, وہ خود کیمیائے سعادت میں احیاء العلوم میں جب نماز کا طریقہ لکھتے ہیں نا تو اپنی سند سے نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں امام بخاری نے نقل کیا. وہ خود بھی امام بخاری کو اسی طرح مان رہے ہیں جس طرح ہم مان رہے ہیں. تو یہ تو بچے ہیں نا یار, بچوں کو اتنے بڑوں کے سامنے تو ذکر ہی نہ کریں. سب سے بڑا اعتراض آپ کے مخالفین جو آپ پر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اجمیر چشتی کی بات ہو, داتا علی اجویری کی بات ہو, یا عبد القادر جیلانی صاحب کی بات ہو, تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بابیں نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ بھی تو بابیں ہیں, تو آپ ان کو مانتے ہیں. ہم جتنی ڈسکشن کر چکے ہیں نا کہ انہوں نے تو دین کو کنٹریبیوٹ کیا, نبی علیہ السلام کی احادیث پہنچائیں جن کے اوپر ہمارا پورا دین کھڑا ہے, تو اس پہ تو ہم ایگریڈ ہیں. علی بھائی, کچھ ہم نے آپ کے بیان سنے کہ جس میں آپ نے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات بھی کی تھی کہ انہوں نے اپنی بخاری کے اندر کہیں گستاخی پر مبنی احادیث. نہیں, کوئی نہیں, بالکل نہیں. آج میں نے اس کو ڈسکس کیا, وہ حدیث گستاخی پہ مبنی نہیں ہے. نہیں, آپ کا خود کا بیان تھا. بیان تھا نا, میں نے اس پہ رجوع کیا تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حدیث نہیں تھی, وہ قول ہے امام زہری کا. ٹھیک ہے. اور اس میں گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے. اس پہ میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ کوئی نہیں ہے گستاخی. وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر بریلوی علماء نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انجینئر صاحب خود مان گئے. میں نے تو رجوع کیا کہ قرآن میں آیا اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ٹھیک ہے. یوسف بھی قصد کر لیتا. کس کا؟ اپنی ماں کا. اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا, یعنی اللہ نے بچایا. یوسف تو جا رہا تھا ماں کی طرف برائی کی نیت سے, منہ بولی ماں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام خودکشی کی طرف جا رہے تھے کیونکہ فترت کا پیریڈ تھا, وہی میں ڈیلے آ گیا تھا. حضرت جبرائیل سامنے آ گئے, بچا لیا. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچاتا ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کی طرف نہ جائیں جو برائی کے اوپر مبنی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی جس طرح سے یوسف کی تھی. کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ اس میں معافی مانگی تھی, ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کو میں نے گستاخی اس لیے کہا تھا کہ علماء کے ہاں یہ چیز رائج تھی کہ یہ گستاخانہ بات ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کی کوشش کرتے تھے, تو مولوی پیچھے پڑ گئے تھے. وہاں سے یہ سارا معاملہ چلا. پھر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتا چلا جس طرح ہمارے علماء نے ہمیں باقی دین فراڈ بتایا تھا نا, یہ بھی فراڈ بتایا. اس میں تو خودکشی والی بات میں گستاخی کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کرتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. تو اگر عورت کا قصد کرنے سے اللہ نے بچا لیا تو قرآن میں لکھ کے حضرت یوسف کی گستاخی نہیں ہوئی, تو یہاں بھی کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کوئی نہیں مانتے بخاری مسلم میں کوئی گستاخی نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں. اچھا, جب ذکر چل رہا ہے اولیاء کرام کا, تو میں اس میں یہ سوال ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے آپ کے موقف میں اور قریشی صاحب کے موقف میں ابھی جو میری حالیہ ان سے پوڈ کاسٹ ہوئی, مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتابیں ہیں جو اولیاء اللہ سے منسوب ہیں. آپ کی بھی جو پرانے بیانات تھے اس میں آپ یہی کہتے تھے کہ ہم 1.5 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے, ان کے جملے نہیں ہیں. تو پھر اختلاف کس بات؟ اختلاف یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا یہ موقف نہیں ہے. حنیف قریشی صاحب نے اپنی ابھی حالیہ پوڈ کاسٹ میں 1.5 سال پہلے اویس ربانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بازید نے کہا تھا نا لوائی اعظم من لوائی محمد,
قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بایزید بستامی نے، تو وہ کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا بایزید کے ہاتھوں میں ہوگا، نبی اسلام کا اپنا جھنڈا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ بڑا ہے. تو حنیف قریشی صاحب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفاعت کا جھنڈا بایزید کو دینا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا عقیدہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا بایزید بستامی کو ملنا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں کہ شفاعت کا جھنڈا رسول اللہ کو ملنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو ہمارا کیسے آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ شافع معاشر ہیں اور تمام لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا ان سے پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیریفائی کر لیں. ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جھنڈا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے شفاعت کا. صحیح. ان کے لیے شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں بایزید نے جانا ہے. جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا، ہر خائن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، اس کے لیے بھی جھنڈا چڑھے گا. شفاعت کا جھنڈا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں. ہم نے جو قریشی صاحب سے سوال کیا تھا، یہ تو آج آپ نے ہماری نالج میں بات لائی. ہم نے اس ٹائم ان سے سوال اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوا لیا ادھر. مجھے پتا چلا آپ نے رابطہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے ساتھ میسنی سی شکلیں بنا کے چلاکیاں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں. ٹھیک ہے.